بھارتی وزیر خارجہ کا گرے لسٹ کا معاملہ سیاسی بنانے کا اعتراف۔ پاکستان کا بھارت کے منفی کردار کا معاملہ صدر FATF کے سامنے اٹھانے پر غور۔ بیان تکنیکی فورم پاکستان کے مخالف مقاصد کے لیے استعمال کا واضح ثبوت۔ بھارت کی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں پوری نہیں ہوں گی، ترجمان دفتر خارجہ۔ بھارت میں سیاسی مخالفین کے فون ٹیپ کرنے کی خبروں پر تشویش کا اظہار۔ بھارتی حکومت اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال کر رہی ہے۔ مودی کی پالیسی سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرنے کی رخ پرور تقریب۔ تیاری میں 120 کلو سونا، 100 کلو چاندی اور 670 کلو ریشم کا استعمال۔ تیز رفتاری نے کئی گھر اجاڑ دیے۔ ڈیرہ غازی خان میں المناک ٹریفک حادثہ۔ تونسا بائی پاس کے قریب مسافر بس اور ٹریلر میں تصادم، 27 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی۔ بس سیالکوٹ سے راجن پور جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا قیمتی جانوں کے زیاں پر افسوس کا اظہار۔ زخمیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر کا انتخابی مارکہ سر کرنے کی جنگ۔ تحریک انصاف نے مظفر آباد میں میدان سجا لیا۔ جلسے کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعظم عمران خان اور دیگر رہنماؤں کا خطاب شیڈیول۔ آزاد کشمیر الیکشن کی گہمہ گہمی، انتخابی مہم عروج پر۔ نون لیگ کا فارورڈ کہوٹہ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ۔ مرتبالوں کا جوش و خروش دیدنی۔ جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار۔ مریم نواز اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ مفتاح اسماعیل کی مشکلات میں اضافہ۔ نیب نے لیگی رہنما کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشنز کا نیا کیس کھول دیا۔ سابق وزیر خزانہ کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کی تحقیقات کا آغاز۔ سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کا معاملہ۔ افغان حکومت نے سیکیورٹی خدشات پر سفارتکار واپس بلوا لیے۔ پاکستان کے فیصلے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر تحقیقات جاری۔ تمام تر اقدامات کے باوجود سفارتکاروں کی واپسی بدقسمتی ہے، ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اغوا۔ تفتیشی ٹیم کی متاثرہ لڑکی سے ملاقات۔ راولپنڈی جانے اور ٹیکسی میں سفر سے متعلق سوالات۔ موبائل فون کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ۔ تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ فون ٹیکنیکل تجزیے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ کورونا کا زور، مزید 30 افراد جان سے گئے۔ اب تک 22,811 اموات۔ 24 گھنٹے میں 2,452 نئے مریضوں کا اضافہ۔ مہلک وائرس سے 9,91,727 شہری متاثر۔ ملک بھر میں پازیٹیو کیسز کی شرح 4.95% ریکارڈ۔ فیصل آباد میں جگہ جگہ غیر قانونی مویشی منڈیاں درد سر۔ مصروف شاہراہوں پر قربانی کے جانور کھڑے کرنے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ انتظامیہ خاموش تماشائی۔ شہریوں کو پریشانی کا سامنا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئٹہ میں راجہ اور شیرا کی دھوم۔ مویشی منڈی میں بکروں کی خوبصورت جوڑی مرکز نگاہ۔ لاہور اور کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت۔ چھوٹے جانوروں کا بھی تگڑا ریٹ۔ کراچی میں قربانی کے جانور چوری کرنے والا گروہ متحرک۔ اسکیم 33 میٹرول میں کار سوار چور 2 بکرے لے اڑے۔ صرف 20 سیکنڈ میں واردات مکمل۔ CCTV فوٹیج دنیا نیوز پر۔ بھارت میں کورونا کے وار جاری۔ ایک ہی روز میں 501 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 38,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مرنے والوں کی تعداد 4,14,000 سے تجاوز کر گئی۔ دنیا بھر میں کورونا سے 41,05,000 سے زائد ہلاکتیں۔ انڈونیشیا میں 24 گھنٹے کے دوران 1,093 اموات۔ برازیل 939،
روس 764، کولمبیا 476 اور ارجنٹائن میں 115 افراد جان سے گئے۔ برطانیہ میں کورونا کے باعث عائد پابندیاں ختم، ماسک پہننے سے جان چھوٹ گئی۔ سینما، تھیٹر، کھیلوں کے ایونٹ اور تقریبات میں 100% مہمان بلانے کی اجازت۔ سماجی فاصلوں کو ختم کرنے پر اپوزیشن کی حکومت پر تنقید۔ دوسرے ٹی20 میں انگلینڈ نے پاکستان کو 45 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستانی بلے بازوں کا خراب ترین کھیل، 201 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے شاہین 155 تک ہی پہنچ سکے، سیریز 1-1 سے برابر۔ بھارتی وزیر خارجہ کا FATF گرے لسٹ کا معاملہ سیاسی بنانے کا اعتراف سامنے آیا۔ پاکستان کا بھارتی منفی کردار کا معاملہ FATF کے صدر کے سامنے اٹھانے پر غور۔ بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے بارے متنازع بیان آیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کہتے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے بارے متنازع بیان ہے۔ بھارت نے ہمیشہ ہی FATF عمل کو نقصان پہنچایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کے بیان نے مودی سرکار کا چہرہ بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ بھارت کے FATF کو سیاسی مقاصد کے استعمال کا معاملہ اٹھاتا رہا ہے۔ پاکستان FATF ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے تعمیری اور مخلصانہ کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے بھارت کے دوہرے معیار کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کیا۔ بھارت نے FATF اہداف پر پاکستانی پیش رفت پر شکوک و شبہات پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان بھارت کے حالیہ اعتراف کو بھی FATF اور بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھے گا، اس عزم کا اظہار کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایس جے شنکر کا حالیہ اعتراف FATF کے مشترکہ صدر بھارت کے کردار پر سوالیہ نشان ہے۔ بھارت کے اس کردار کی وجہ سے پاکستان FATF کے سامنے معاملہ اٹھاتا رہا ہے اور اب یہ معاملہ پھر اٹھایا جائے گا اور بھارت کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ مودی حکومت کی پالیسی سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اپنے ٹویٹ پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے سیاسی مخالفین کے فون ٹیپ کرنے کی خبروں پر تشویش ہے۔ بھارتی حکومت صحافیوں اور دیگر کے فون ٹیپ کرنے کے لیے اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مودی حکومت کی پالیسی سے بھارت کی داخلی سطح پر تقسیم مزید واضح ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سمیت پاکستان تحریک انصاف سندھ کی قیادت کو فوری طور پر اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ رہنماؤں کی وزیر اعظم سے سندھ کی صورتحال کے حوالے سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں تنظیمی صورتحال اور صوبے میں بیڈ گورننس سے متعلق مشاورت کے بعد اہم فیصلے متوقع ہیں۔